نماز جنازہ میں تکبیرات کی تعداد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کے انتقال کی خبر دی، پھر آپ عیدگاہ گئے اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات کی اسی دن خبر دی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ ایک اور سند سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صفیں بنائیں اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اللہ کے ایک نیک بندے اسحمہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ پھر ہم نے کھڑے ہو کر 2 صفیں باندھ لیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد نجاشی تھا۔ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا۔ شابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر دفن کے بعد نماز پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں۔ شیبانی نے کہا کہ تمہیں یہ حدیث کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا، ایک معتبر شخص یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تازہ قبر پر پہنچے اور اس پر نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عامر سے پوچھا، تمہیں یہ حدیث کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا، ایک ایسے معتبر آدمی نے جس کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ ایک اور سند سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، لیکن اس میں 4 تکبیروں کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور سند سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز پڑھی، لیکن اس میں 4 تکبیروں کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا حبشی جوان مسجد کی صفائی کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے متعلق پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس معاملے کو معمولی سمجھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی خبر دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں اور میری نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ جنازوں پر کتنی تکبیریں ہوں گی؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے۔ انہوں نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازے کو دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ وہ آگے چلا جائے یا اس کو زمین پر رکھ دیا جائے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جنازہ دیکھے، اگر وہ کسی وجہ سے اس کے ساتھ نہ جا سکے تو اس وقت تک کھڑا رہے جب تک وہ آگے نہ نکل جائے، یا آگے جانے سے پہلے اسے زمین پر رکھ دیا جائے۔ ابن جریح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی شخص جنازہ دیکھے اور وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے تو اس وقت تک کھڑا رہے جب تک وہ آگے نہ نکل جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازے کے ساتھ جاؤ تو اس وقت تک نہ بیٹھنا جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو جنازے کے ساتھ جائے وہ جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت گھبراہٹ کا سبب ہے، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کھڑے رہے حتیٰ کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ قیس بن سعد اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ قادسیہ میں تھے، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ تو کافر تھا۔ انہوں نے کہا کہ آخر یہ ذی روح تو ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے سامنے ایک جنازہ گزرا۔ جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کا منسوخ ہونا۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے مجھے دیکھا، درآں حالانکہ ہم جنازے میں کھڑے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے جنازے کے رکھے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم کو کس چیز نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں جنازہ رکھے جانے کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ نافع نے کہا کہ مسعود بن حکم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنازے کے بارے میں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے، اور یہ حدیث اس لیے بیان کی کہ نافع بن جبیر نے واقد بن عمر کو دیکھا کہ وہ جنازے کے رکھے جانے تک کھڑے رہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم کھڑے ہو گئے، اور آپ بیٹھے تو ہم بیٹھ گئے، یعنی جنازے میں۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ نماز جنازہ میں دعا کا بیان۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی، میں نے اس جنازے میں آپ کی دعا کے الفاظ یاد رکھے، وہ یہ ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ اور اس کو معاف فرما، اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کر، اس کی مدخل کو وسیع کر، اس کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا ہے، اس کے یعنی دنیاوی گھر کے بدلے میں اس سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے دنیاوی گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے عطا فرما، اس کی دنیاوی بیوی کے بدلے میں اس کو بہتر بیوی عطا فرما، اس کو جنت میں داخل فرما، اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ مرنے والا میں ہوتا تاکہ یہ دعا مجھے مل جاتی۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی اور اس میں یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو معاف فرما، اس کو عافیت میں رکھ، اس کی اچھی مہمانی فرما، اس کے مدخل کو وسیع کر، اس کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اس کو دنیاوی گھر کے بدلے میں اچھا گھر عطا فرما، اور دنیاوی گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے عطا فرما،
اور دنیا کی بیوی کے بدلے میں اچھی بیوی عطا فرما، اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس میت کے لیے یہ دعا سن کر اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش یہ مرنے والا میں ہوتا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کہاں کھڑا ہو؟ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حضرت کعب کی والدہ کی نماز جنازہ پڑھی جو کہ حالت نفاس میں فوت ہو گئی تھیں۔ ان کی نماز پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ ایک اور سند سے بھی یہی روایت ہے، لیکن اس میں کعب کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکا تھا، میں اس وقت آپ کی احادیث یاد کیا کرتا تھا۔ میں وہاں اس لیے نہیں بولتا تھا کہ مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت کی نماز پڑھی جو کہ نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھاتے وقت جنازے کے درمیان کھڑے ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھانے کے لیے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد نمازی کا سوار ہونا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ننگی پیٹھ کا ایک گھوڑا لایا گیا۔ جب آپ ابن دہدہ کے جنازے سے فارغ ہوئے تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور ہم آپ کے چاروں طرف پیدل چل رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دہدہ کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ننگی پشت والا گھوڑا لایا گیا۔ ایک شخص نے اس کو پکڑا اور آپ اس پر سوار ہوئے۔ وہ گھوڑا دل کی چال چلنے لگا۔ ہم آپ کے پیچھے بھاگتے ہوئے چل رہے تھے۔ جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن دہدہ کے لیے جنت میں کتنے خوشے لٹک رہے ہیں؟ شعبہ کہتے ہیں کہ ابو الدہدہ کے لیے میت کے لیے لحد بنانا اور اینٹیں لگانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں کہا، میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹیں لگانا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی۔ قبر میں چادر رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر رکھی گئی تھی۔ سمامہ بن شفیع بیان کرتے ہیں کہ ہم فضالہ بن ابی عبید کے ساتھ روم کے شہر رودس میں تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا تو حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کی قبر زمین کے برابر کر دی جائے، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبریں زمین کے برابر کر دی جائیں۔ ابو الحیاج اسدی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ میں ہر تصویر کو مٹا دوں اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دوں۔ ایک اور سند سے ایسی ہی روایت ہے اور اس میں صورت کا لفظ ہے۔ قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت وغیرہ تعمیر کرنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرف نماز پڑھنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص انگاروں پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف نماز پڑھو نہ ان پر بیٹھو۔ مسجد میں نماز جنازہ کا بیان۔
عبادہ بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ بھی اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ صحابہ کرام نے اس پر اعتراض کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لوگ کس قدر جلد بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھی تھی۔ عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے آؤ تاکہ ہم بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور جنازہ ان کے حجروں کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ وہ بھی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ پھر جنازے کو مقعد کی طرف باب الجنائز سے باہر لے جایا گیا۔ جب صحابہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا جنازے کو مساجد میں نہیں لے جایا جاتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، لوگ کس قدر جلد اس بات پر اعتراض کرنے لگے ہیں جس کو وہ نہیں جانتے۔ وہ جنازے کو مسجد میں لائے جانے پر اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھی تھی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اس کے جنازے کو مسجد میں داخل کرو تاکہ میں اس پر نماز جنازہ پڑھوں۔ صحابہ کی طرف سے اس پر اعتراض کیا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے 2 بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھا جائے اور اہل قبور کے لیے دعا مانگنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے جماعت مومنین، السلام علیکم، تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع غرقت والوں کی مغفرت فرما۔ ابن جریح کہتے ہیں کہ مجھ سے قریش کے ایک شخص نے کہا کہ محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب ایک دن کہنے لگے کہ میں تم کو اپنی اور اپنی ماں کی طرف سے حدیث نہ بیان کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ اپنی نسبی ماں کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا میں تم کو اپنی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث نہ بیان کروں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اس رات کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے، آپ نے کروٹ لے کر چادر اوڑھی اور جوتے نکال کر اپنے قدموں کے سامنے رکھے اور چادر کی ایک طرف اپنے بستر پر بچھا کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میری نیند کے خیال سے ٹھہرے رہے، پھر آہستہ سے چادر اوڑھی، جوتا پہنا، چپکے سے دروازہ کھولا، آرام سے باہر نکلے اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے بھی ایک چادر سر پر اوڑھی، ایک چادر اپنے گرد لپٹی اور آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ بقیع قبرستان پہنچے اور دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ نے 3 بار اپنے ہاتھ اٹھائے اور واپس لوٹنے لگے۔ میں بھی واپس چل پڑی۔ آپ تیز چلے، میں بھی تیز چلی۔ آپ اور تیز چلے، میں بھی اور تیز چلی۔ آپ گھر آئے، میں آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی اور آتے ہی لیٹ گئی۔ آپ نے داخل ہو کر فرمایا، اے عائشہ، کیا ہوا؟ تمہارا سانس کیوں چڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا کوئی خاص بات نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم خود بتلا دو ورنہ لطیف و خبیر اللہ تعالیٰ مجھے بتلا دے گا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ پھر میں نے ساری بات بتلا دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے آگے ایک ہیولی سا جو نظر آ رہا تھا وہ تم تھیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے شفقت آمیز انداز سے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا جس سے مجھے درد ہوا۔ پھر فرمایا، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق مار رہا ہے؟ میں نے سوچا کہ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نے مجھے دیکھا تھا
اس وقت جبرائیل میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے بلایا اور تم سے مخفی رکھا۔ میں اس کے بلانے پر گیا اور میں نے بھی تم سے مخفی رکھا۔ وہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے کیونکہ تم زائد کپڑے اتار چکی تھیں، اور میں نے یہ خیال کیا کہ تم سو چکی ہو۔ میں نے تمہیں جگانا نامناسب خیال کیا، اور یہ بھی خیال آیا کہ تم گھبراؤ گی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جا کر اہل بقی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر کہنا، اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور جو بعد میں جانے والے ہیں، سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ لاحق ہوں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو کہیں، السلام علی اہل الدیار، اور ایک روایت میں ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین سے لے کر آخر تک، جس کا ترجمہ ہے، اے مسلمانوں کے گھر والو، السلام علیکم، انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ لاحق ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ پھر اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے، اور آپ کے گرد کھڑے لوگ بھی روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تھی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ پھر ان کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ پس قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تم ان کی زیارت کیا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم انہیں رکھ سکتے ہو۔ میں نے تمہیں مشکیزوں کے علاوہ اور چیزوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب تم سب قسم کے برتنوں میں نبیذ پی لیا کرو، اور نشہ آور چیز کو نہ استعمال کرنا۔ کئی دیگر اسانید سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ خودکشی کرنے والے پر نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو ایک تیر سے ہلاک کر لیا تھا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ زکوٰۃ کا بیان، 5 اوسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق یعنی 32 من سے کم زرعی پیداوار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہ ہی 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ یعنی 200 درہم یا 52.5 تولہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق یعنی 32 من سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور نہ 5 اوقیہ یعنی 52.5 تولہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق یعنی 32 من کھجوروں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور نہ اس سے کم مقدار غلے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلہ اور کھجور جب تک 5 وسخ یعنی 32 من نہ ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں اور نہ 5 اوقیہ یعنی 52.5 تولہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے، ایک اور سند سے بھی حسب سابق روایت ہے، مگر اس میں کھجوروں کی بجائے پھلوں کا لفظ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ یعنی 52.5 تولہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 وسخ یعنی 32 من کھجوروں سے کم میں زکوٰۃ واجب ہے۔ عشر اور نصف عشر کا بیان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کریں ان میں عشر یعنی 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے کی طرف سے زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے مگر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ ابن جمیل حضرت خالد بن ولید اور ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے زکوٰۃ نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل کو تو صرف یہ چیز ناگوار ہوئی کہ وہ محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا، رہے خالد بن ولید تو تم ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو کیونکہ انہوں نے اپنی زرہیں اور ہتھیار تک اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، باقی رہے عباس تو جتنی زکوٰۃ ان پر واجب ہے اس سے دگنی میں ادا کر دوں گا۔ پھر فرمایا اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ کسی شخص کا چچا اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ صدقہ فطر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سبب سے مسلمانوں پر 1 سا 4.5 سیر کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر مقرر کیا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر مقرر کیا، خواہ آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاد اور غلام اور ہر مرد اور عورت پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر مقرر فرمایا تھا، اور لوگوں نے اس کے قائم مقام نصف سا یعنی 2.25 سیر گندم کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر دیا جائے، لوگوں نے 2 مد یعنی 2.25 سیر گندم کو اس کے قائم مقام کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر مقرر کیا ہے، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ کھانے، پنیر اور کشمش وغیرہ کے صدقہ فطر کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 1 سا تام یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اس وقت ہم ہر چھوٹے اور بڑے، آزاد اور غلام کی طرف سے 1 سا طعام یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ ہم یہ صدقہ فطر اسی طرح ادا کیا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج یا عمرہ کے لیے آئے۔ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ شام کی گندم کا نصف سا 1 سا کھجوروں کے برابر ہوگا۔ پھر لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی اسی طرح صدقہ فطر ادا کرتا رہوں گا جس طرح پہلے ادا کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اس وقت ہم ہر چھوٹے بڑے اور آزاد اور غلام کی طرف سے 3 طرح صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے: 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو۔ ہم یوں ہی صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 مد یعنی 2.25 سیر گندم 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا رہا میں اسی طرح صدقہ فطر دیا کروں گا جیسے پہلے دیتا رہا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ نے نصف سا گندم کو 1 سا کھجور کے برابر قرار دیا تھا تو میں نے اس کا انکار کیا اور کہا میں اسی طرح صدقہ فطر ادا کرتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا کرتا تھا، یعنی 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا 1 سا جو یا 1 سا پنیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ نے نصف سا گندم کو 1 سا کھجور کے برابر قرار دیا تھا تو میں نے اس کا انکار کیا اور کہا میں اسی طرح صدقہ فطر ادا کرتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا کرتا تھا، یعنی 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا 1 سا جو یا 1 سا پنیر۔ نماز عید سے قبل صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونا چاندی رکھتا ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کی پرت بنائے جائیں گے اور جہنم کی آگ سے اس کو تپایا جائے گا اور اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ ایک بار یہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ جو دن 50,000 سال کے برابر ہے اس دن یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا۔ بالآخر جب تمام لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو اسے جنت یا جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں والوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا جو اونٹ والا اونٹوں کا حق ادا نہیں کرے گا، اور اونٹوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے بعد اونٹوں کا دودھ دوہ کر غریبوں کو پلایا جائے۔ ان کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن ایک چٹیل زمین پر اوندھا لٹا دیا جائے گا۔ اس وقت وہ اونٹ آئیں گے درآں، حالانکہ وہ بہت فربا ہوں گے اور ان میں سے کوئی بچہ کم نہیں ہوگا۔ وہ اس شخص کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ ان کا ایک ریوڑ گزر جائے گا تو دوسرا آ جائے گا۔ 50,000 سال کے برابر دن میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، حتیٰ کہ جب لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو اسے جنت یا جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور بکریوں والوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جو گائے اور بکریوں والا ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن چٹیل میدان میں اسے منہ کے بل گرایا جائے گا۔ تمام گائے اور بکریاں اس کو اپنے کھروں سے روندیں گی اور اس کو سینگوں سے ماریں گی۔ اس روز
ان میں کوئی الٹے سینگوں والی ہوگی، نہ بغیر سینگوں والی، نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ ایک ریوڑ گزرنے کے بعد فوراً دوسرا ریوڑ آ جائے گا اور 50,000 سال کے برابر دن میں یوں ہی ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر اسے جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑوں والوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں۔ گھوڑے مالک کے لیے بوجھ ہوتے ہیں، مالک کے لیے ستر ہوتے ہیں، اور مالک کے لیے اجر ہوتے ہیں۔ بوجھ وہ گھوڑے ہوتے ہیں جس کو مالک نے دکھاوے، فقر اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے رکھا ہو، یہ گھوڑے مالک کے لیے بوجھ کا باعث ہیں۔ اور مالک کے لیے ستر وہ گھوڑے ہیں جنہیں مالک نے راہ خدا میں باندھا ہو، پھر وہ ان حقوق کو نہ بھولا ہو جو گھوڑوں کی پیٹوں اور گردنوں سے وابستہ ہیں، اور جو گھوڑے مالک کے لیے ستر کا باعث ہیں۔ اور جو گھوڑے مالک کے لیے اجر ہیں وہ یہ ہیں جن کو مالک نے راہ خدا میں مسلمانوں کے لیے باندھا ہو۔ کسی چراگاہ یا باغ میں یہ گھوڑے چراگاہ یا باغ سے جو کچھ کھائیں گے یا پیشاب اور لید کریں گے، اس کے برابر مالک کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر گھوڑے رسی توڑا کر 1 یا 2 ٹیلوں کا چکر لگائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نشانات اور لید کے برابر مالک کے لیے نیکیاں لکھ دے گا۔ اور اگر مالک گھوڑوں کو لے کر نہر پر سے گزرے اور بغیر ارادے کے بھی گھوڑے پانی پی لیں تو اس پانی کے برابر اللہ تعالیٰ مالک کی نیکیاں لکھ دے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، گدھوں کے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، البتہ یہ جامع آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کی جزا دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی اس کی سزا پالے گا۔ روایت سابقہ کی طرح زید بن اسلم سے روایت ہے، لیکن الفاظ حدیث میں فرق ہے۔ اس روایت میں ما من صاحب ابل اللہ یودع حفہا ولم یقل منہا حقہا ہے، منہا حقہا نہیں ہے، اور اس میں ہے لا یفقد منہا فصیلم واحدہ، اور یکرا بہا جنبہ وجبہتہ وظہرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب خزانہ اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کے خزانے کو نار جہنم میں گرم کر کے صاحب خزانہ کے پہلوؤں اور پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کا فیصلہ فرما لے، جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر وہ شخص اپنا راستہ دیکھ لے گا جو یا جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف، اور جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کو چٹیل میدان میں گرا دیا جائے گا، اور انتہائی فربا جسم میں اس کے اونٹ ظاہر ہو کر اس کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ ایک ریوڑ کے بعد دوسرا ریوڑ رونتا ہوا گزر جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کا فیصلہ فرما لے، جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا جو یا جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف، اور جو بکریوں والا بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کو چٹیل میدان میں گرا دیا جائے گا، اور انتہائی فربا جسم میں اس کی بکریاں ظاہر ہو کر اس کو اپنے کھروں سے رونتی ہوئی چلی جائیں گی اور سینگوں سے اس کو ماریں گی۔ جب بکریوں کا ایک ریوڑ اس کو رونتے ہوئے گزر جائے گا تو دوسرا ریوڑ آ جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کا فیصلہ کر لے، جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر وہ شخص اپنا راستہ دیکھ لے گا، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ سہیل راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ گائیوں کا ذکر کیا یا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھوڑوں کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک خیر وابستہ رہے گی، اور فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، وہ کسی شخص کے لیے اجر ہوتے ہیں، کسی شخص کے لیے ستر ہوتے ہیں، اور کسی شخص کے لیے بوجھ ہوتے ہیں۔ جو گھوڑے اجر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں جن کو آدمی راہ خدا کے لیے تیار رکھتا ہے، ان گھوڑوں کے پیٹ میں جو کچھ بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر لکھ دیتا ہے، اور اس کو جس چراگاہ میں چراتا ہے اور وہ اس میں جو کچھ چرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ اس کو کسی دریا سے پانی پلائے تو اس کے پیٹ میں پانی کا جو قطرہ بھی جاتا ہے
اس کا اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اس کے پیشاب اور لید کی وجہ سے بھی اجر ملتا ہے۔ اگر یہ گھوڑے 1 یا 2 ٹیلوں کا چکر لگائیں تو ان کے ہر قدم سے اجر ملتا ہے۔ رہے وہ گھوڑے جو ستر ہیں، وہ یہ ہیں جنہیں کوئی شخص اپنے ٹھاٹ باٹ اور روب داب کے لیے رکھتا ہے، مگر وہ شخص تنگی اور فراخی میں ان حقوق کو نہیں بھولتا جو گھوڑوں کی پیٹوں اور پیٹوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ رہے وہ گھوڑے جو بوجھ ہیں، وہ یہ ہیں جن کو مالک نے غرور، تکبر، دکھلاوے اور اطراحٹ کے لیے رکھا ہو۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جو مالک کے لیے سبب وبال ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدھوں کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا مگر یہ آیت جو سب کو شامل ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے 1 ذرے کے برابر نیکی کی وہ اس کی جزا پالے گا، اور جس شخص نے 1 ذرے کے برابر برائی کی وہ اس کی سزا پالے گا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، لیکن اس میں قمیدہ سینگوں کے بجائے شکستہ سینگوں والی بکری کا ذکر ہے، اور پیشانی کا ذکر نہیں ہے، اور پہلو اور پشت کے داغے جانے کا ذکر ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ادا نہ کرے جو اونٹوں میں واجب ہے، یا اونٹوں کا صدقہ نہ دے، باقی روایت حسب سابق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اونٹوں والا اونٹوں کا حق ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے اونٹ اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گے، اور ان کے سامنے چٹیل میدان میں مالک کو بٹھا دیا جائے گا، اور اونٹ اس کو اپنی ٹانگوں اور کھروں سے رونتے ہوئے گزریں گے۔ اور جو گائے والا گائے کا حق ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہ گائیں اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گی، چٹیل میدان میں ان کے سامنے مالک کو بٹھایا جائے گا، اور وہ اس کو سینگوں سے مارتی ہوئی اور پیروں سے کچلتی ہوئی گزر جائیں گی۔ اور جو بکریوں والا بکریوں کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ بکریاں قیامت کے دن اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گی، چٹیل میدان میں مالک کو بٹھایا جائے گا، اور وہ اس کو سینگوں سے مارتی ہوئی اور کھروں سے رونتی ہوئی چلی جائیں گی۔ اس روز ان میں نہ کوئی بغیر سینگ کے ہوگی، نہ سینگ ٹوٹی ہوئی۔ اور جو صاحب خزانے میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجے سانپ کی شکل میں منہ کھولے اس کے پیچھے دوڑے گا۔ مالک خزانہ بھاگے گا تو ایک منادی آواز دے کر کہے گا، اپنا خزانہ لے لو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مالک خزانہ کو کوئی چارہ کار نظر نہیں آئے گا تو وہ سانپ نما خزانے کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا، اور سانپ اونٹ کی طرح اس کو چبائے گا۔ اور ابو زبیر راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ اسی طرح بیان کرتے تھے۔ پھر ہم نے حضرت جابر سے پوچھا تو انہوں نے عبید بن عمیر کی طرح بیان کیا۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کا کیا حق ہے؟ فرمایا، پانی پلانے کے موقع پر اس کا دودھ دوہ لینا تاکہ لوگ پئیں، اور ڈول کے ذریعے پانی نکالنے کے واسطے اونٹ کو دینا، اور نر اونٹ کو جفتی کے لیے عریہ دینا، اور اونٹنی کو دودھ پینے کے لیے دینا، اور راہ خدا میں اس پر لوگوں کا مال لادنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اونٹوں یا گایوں یا بکریوں والا ان کا حق ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اسے ہموار چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا، کھروں والے جانور اسے اپنے کھروں سے پامال کریں گے، اور سینگوں والے جانور اسے سینگوں سے ماریں گے۔ اس دن ان جانوروں میں کوئی بے سینگ ہوگا، نہ شکستہ سینگ۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نروں کو عاریتاً دینا، اور ڈول سے پانی نکالنے کے لیے ان کو دینا، اور پانی پلاتے وقت ان کا دودھ دوہنا تاکہ کچھ دودھ غربا کو مل جائے، اور راہ خدا میں ان پر کسی کو سوار کرنا، اور جو مالدار مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی صورت میں آ کر اپنے مالک کا تعاقب کرے گا۔
مالک بھاگے گا، مگر وہ جہاں جائے گا سانپ اس کے پیچھے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا وہی مال ہے جس پر تو بخل کیا کرتا تھا۔ بالآخر جب صاحب مال کوئی چارہ کار نہ دیکھے گا تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ سانپ اس کے ہاتھ کو اس طرح چبائے گا جیسے نر اونٹ چباتا ہے۔ عاملین زکوٰۃ کو راضی رکھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دیہات کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ وصول کرنے والے آ کر ہم پر ظلم یعنی زیادتی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کیا کرو۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، مجھ سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا ناراض ہو کر نہیں گیا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر عذاب شدید۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درآں حالانکہ آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر بے چینی سے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ماں سوا ان کے جو ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے سرمایہ دار بہت کم ہیں۔ اور جو شخص اونٹ یا گائے یا بکریاں رکھتا ہو اور ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن وہ جانور پچھلے تمام دنوں سے زیادہ فربا اور چربیلے ہو کر آئیں گے اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ جب آخری روند کر گزر جائے گا تو پھر پہلا روندنے کے لیے آ جائے گا، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درآں حالانکہ آپ کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ باقی روایت حسب سابق ہے، البتہ یہ زیادتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص اونٹ، گائے یا بکریاں چھوڑ کر مر جائے حالانکہ اس نے ان کی زکوٰۃ نہ دی ہو تو اس کو، باقی حدیث حسب سابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے اور 3 دن سے زائد میرے پاس 1 دینار بھی باقی رہے، سوا اس دینار کے جس کو میں ادائیگی قرض کے لیے باقی رکھ لوں۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔